السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 1851 میں برطانوی حکومت نے پنڈی سے 10 کلومیٹر دور پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے مری کو اپنی ایک چیک پوسٹ بنایا۔ یہاں کا خوشگوار ماحول دیکھتے ہوئے مری کو 1853 میں ایک شہر میں تبدیل کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے اس میں ایک قدیمی اور تاریخی چرچ بنایا گیا جو برصغیر کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ اس کا طرز تعمیر برطانوی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ 1876 تک مری پنجاب حکومت کا سمر ہیڈ کوارٹر بنا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیڈ کوارٹر شملہ بنایا گیا۔ برطانوی راج کے دوران مری برطانوی شہریوں کے ایک سیاحتی مرکز بنا رہا۔ مری شہر کے درمیان میں پہاڑوں کو کاٹ کر ایک لمبی 2 طرفہ روڈ بنائی گئی تھی جس کے گرد ہوٹل، ریسٹورانٹ اور سیاحتی مقام وقت کے ساتھ بنتے چلے گئے۔ آج یہ روڈ مال روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے آزادی کے بعد مری کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر جانا جانے لگا۔ ملکی اور غیر ملکی باشندے اس کے موسم سے لطف اندوز ہونے کو آنے لگے۔ پنجاب کا سیاحتی مقام راولپنڈی سے 15 کلومیٹر دور پہاڑوں کے درمیان، جس پر سے گرتی آبشاریں، ٹھنڈا اور نظروں کو سکون دیتا پرسکون ماحول والا شہر مری گلیات ریجن میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ مری ایک صحت افزا مقام ہے جس کے نتھیہ گلی، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، گلیات اور مال روڈ مشہور مقامات ہیں۔ انتظامی لحاظ سے مری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مری گلی کنٹونمنٹ اور مری ہلز کنٹونمنٹ۔ مری ہاؤس آرمی کے انڈر آتا ہے جس کے گرد اسکول، کالجز اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اپنے کام خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں۔ مال روڈ مری کی ایک مصروف شاہراہ ہے جس کے گرد بنے شاپنگ مال، دکانیں، ریسٹورانٹ اور ہوٹلز گرمیوں میں حاضر کر ٹریفک جام کا باعث بنتے ہیں۔ اس روڈ پر دنیا بھر کا سامان دستیاب ہے۔ مال روڈ اور مری کی تاریخ پڑتی محرور مری کی پرانی تصاویر اس دلاویز دیوار پر نظر ڈال گئی۔ دیدا چلو اب کب سے یہاں کھڑی ہو؟ برف باری شروع ہونے والی ہے، ہم لوگ برف سے کھیلیں گے اب۔ عائشہ کے پرجوش آواز پر مہنور اسے دیکھے گئے جو دن کے اجالے میں سردی سے بچنے کو بھالو بنی ہوئی تھی۔ خود کو اچھے سے کور کی عائشہ مہنور کا ہاتھ تھامتی اسے مال روڈ سے اتارتی شنگریلا ہوٹل کے پیچھے بنے گراؤنڈ میں آئی جہاں پر اسکول کا سارا سٹاف آج لنچ کرنے آیا تھا۔ سب کو خوب انجوائے کرتا دیکھ کر مہنور خاموشی سے اٹھتی مال روڈ پر چلتی جہاں پر لکھی تحریر مہنور کو ارد گرد سے بیگانہ کر گئے تھے۔ کدھر چلی گئی تھیں آپ ٹیچر ماریہ کے استفسار کرنے پر مہنور دھیمے سے مسکرا دی۔ ہم یہیں تھے، کھانے میں دیر تھی تو ہم باہر ٹہلنے چلے گئے تھے۔ باہر ہوتی برف باری دیکھتی مہنور ٹیچر ماریہ سے کہہ گئی۔ نظریں عائشہ پر تھی جو میر ہادی پر برف کے گولے بنا بنا کر مار رہی تھی، بدلے میں وہ بھی اسے مار رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، عائشہ اپنے ٹرپ پر جانے کی بجائے یہیں رک گئی۔ یہ الگ بات تھی، عائشہ نے بڑی کوشش کی تھی اس ٹرپ پر آنے کی جو میر ہادی کی سنگت میں رہ کر کامیاب ہو رہی تھی۔ مہنور سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ تو خود الجھی پڑی تھی۔ کل رات روحان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی زبانی بات مہنور کو کپ کپ آ گئی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی اس جگہ سے مگر وہ مجبور تھی عائشہ کی وجہ سے۔ مری ہلز کنٹونمنٹ میں بنے ایک لائن میں امریکہ سٹائل کاٹیجز میں کاٹیج نمبر 8 جو کہ 5 مرلہ پر سنگل سٹوری بنا ہوا تھا، اس کی گرد گھاس اور موسمی پھولوں کی باڑ تھی۔ شیڈ کے نیچے اپنے کار پارک کرتا میر تقی اپنا براؤن وول کا کوٹ اتار گیا۔ برف کی سفید چادر ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ منہ سے دھواں ہوا کے سپرد کرتا میر تقی کار لاک کرتا اپنے براؤن لانگ لیدر کے شوز میں زمین پر مار گیا۔ جوتے پر لگی برف نیچے گری۔ میر تقی سست روی سے چلتا کاٹیج کا دروازہ کھول گیا۔ ڈور لاک کر کے میر تقی نے اپنا کوٹ ہینگ کیا اور ہیٹر آن کر گیا۔ باہر کے نسبت اندر کا ماحول گرم تھا۔ چھوٹی سی راہداری کراس کر کے آگے یہ کاٹیج ہال میں کھلتا جس کے بیچ میں گول دائرے میں براؤن صوفے رکھے ہوئے تھے، درمیان میں لکڑی کا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ ہال سے 2 اسٹیپ اوپر دائیں جانب اوپن کچن تھا جس میں ووڈ ورک ہوا تھا۔ راہداری کے پاس آتش دان بنا ہوا تھا جس میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ آتش دان کے اوپر دیوار کی ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس میں صبح کا ابھرتا منظر دکھایا گیا تھا جو آرٹسٹ کے فن کا شاہکار تھی۔ ہال کے بائیں جانب 3 بند دروازے ایک ہی لائن میں بند تھے۔ یہ 3 بیڈ رومز تھے جن میں سے ایک میر تقی کے زیر استعمال تھا۔ ووڈ ورک سے سجا یہ کاٹیج مری کی ٹھنڈک میں راحت کا باعث تھا۔ میر تقی کچن میں آ کر کافی میکر میں کافی ڈالتا، فریج سے فروزن فوڈ نکال کر فرائی پین میں آئل ڈال گیا۔ جب تک کافی تیار ہوئی تب تک میر تقی نے فنگر فش فرائی کر لی تھی۔ ٹرے میں سب رکھتا میر تقی صوفے پر بیٹھ گیا، ساتھ ٹی وی آن کر گیا جہاں پر مقامی چینل پر موسمی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ میر تقی موسمی حالات سے آگاہ تھا تبھی دوسرا چینل لگا گیا جہاں پر مری کے کشمیر پوائنٹ پر لوکل شو چل رہا تھا۔ ٹی وی سے نظر ہٹا کر میر تقی کافی کے سپ لے گیا۔ آپ کے یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب موسم بہت سرد ہے، سال کا آخری ہفتہ شروع ہونے کو ہے، ایسے میں آپ مری کی انتظامیہ سے مطمئن ہیں؟ اینکر کے سوال پوچھنے پر چہرہ فوکس ہوا۔ ہم یہاں اپنے اسکول اسٹاف کے ساتھ اسلام آباد سے آئے ہیں۔ مری میں انتظامات تشہیر کے برعکس ہیں، یہاں حالات ٹھیک ہیں، بس کبھی کبھی موسم سرد ہو جاتا ہے۔
کافی پیتا میر تقی اس آواز پر تھما. یہ آواز، یہ لہجہ اور یہ مٹھاس. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میر تقی نے اپنی نظریں اٹھا کر LCD کی جانب دیکھا، جہاں پر ماہنور پرپل وول کا کوٹ پہنے، سر پر حجاب لیے، ہاتھ میں ڈارک پرپل گلوز پہنے، جس کی گرفت ہاتھ میں پکڑی چھتری پر تھی. ہاں وہی تھی ماہنور صفدر. پر یہ مری کیسے؟ آپ یہاں ہیں اور میں آپ سے کیسے بے خبر رہا؟ یہ سوچ کے آتے میر تقی نے اپنا سیل اٹھایا اور میر ہادی کو کال کی، جس نے تیسری بیل پر کال پک کر لی تھی. مجھے ٹرپ پر آئے سارے سٹاف کی انفارمیشن ابھی سینڈ کرو. سلام دعا کے بعد میر تقی نے میر ہادی کو حکم دیا اور کال کٹ کی. وہ جانتا تھا کہ 10 منٹ تک معلومات آ جانی تھی، پر یہ 10 منٹ کیسے کٹنے تھے؟ میر تقی LCD پر اسکرال کرنے لگا. گھومتے گھومتے میر تقی اسی مقامی چینل پر آیا جہاں پر اب موسم کے متعلق اینکر پرسن چینخ چینخ کر مری میں خراب ہونے والے موسم کے بارے میں بتا رہی تھی. اگلے 2 گھنٹوں میں مری اور اس کے مضافات میں تیز برف باری کے ساتھ بارش کا بھی امکان تھا. اس سے سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ تمام شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے منع کیا گیا تھا. موسمی صورتحال پر میر تقی کی تشویش میں اضافہ ہوا. سارے سٹاف کو کشمیر پوائنٹ سے واپس ریسٹ ہاؤس آنے میں آدھا گھنٹہ لگنا تھا. میر تقی میر ہادی کو جلد ہی نکلنے کو ہدایت دینے کو کال ملا گیا. بار بار کال ملانے پر جب نہ ملی تو میر ہادی کی کال نہ ملی. نادیہ کو کال کی، اس نے پک نہ کی. روحان کے بعد سر محمود اور باقی سٹاف کو جس کا نمبر ملایا سب کا نمبر نہ ملا. میر تقی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. What the hell is going on? Damn it, pick up the call. میر ہادی کو اس پر کال ملی مگر اس نے پک نہ کی. میر تقی غصے سے کہتا اپنا کوٹ لیے جلدی سے کاٹیج کو لاک کرتا اپنی کار کی چابی لیے کشمیر پوائنٹ کی طرف روانہ ہوا. آپ نے جس اعتماد کے ساتھ بات کی سن کر اچھا لگا مانور. ٹیچر ماریہ کی تعریف کرنے پر مانور جھیم گئی. وہ سب لوگ 10 بجے سے کشمیر پوائنٹ تھے. یہاں آتے ساتھ سبھی بکھر گئے. عائشہ تو معمول کی طرح میر ہادی کے ساتھ نکل گئی. مانور کو بس رات میں بستر پر ملتی یا کھانے پر، اس کے سوا وہ کہاں ہوتی انجان تھی. ٹیچر ماریہ کے ساتھ مانور چہل قدمی کرتی کشمیر پوائنٹ کی خوبصورتی کو دیکھتی. اللہ پاک کی خوبصورتی پر سبحان اللہ پڑ گئی تھی. کشمیر پوائنٹ سے کشمیر کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں. سرسبز پہاڑ برف کی چادر اوڑے ہوئے تھے. نادیہ ٹیچر فریدہ اور ندا کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی، پر اس کی نظریں مانور پر تھیں، چپتی ہوئی اور سلگتی ہوئی نظریں، جبکہ سارا میل سٹاف ادھر ادھر پھیل گیا تھا. ٹیچر مانور. ٹیچر ماریہ کے پکار پر قدرت کے نظارے دیکھتی مانور ٹیچر کی جانب متوجہ ہوئی. آپ مجھے مانور کہیں کیونکہ ہم اسکول میں نہیں ہیں. آپ مانور کے ساتھ کسی کہنے پر ماریہ ہنس دی. پھر تم مجھے ماریہ ہی کہو گی. کیوں مانور؟ منظور ہے ماریہ. فرینڈس؟ مانور نے گلوز پہنے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کو ماریہ نے مسکرا کر تھام لیا. فرینڈس؟ مانور ماریہ کے کہنے پر مسکرا دی. اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، اس دوستی کے ناطے میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ ماریہ کے پوچھنے پر مانور سرس بات میں ہلایا. آپ کی فیملی میں کون کون ہے مانور؟ ہم ماما اور بابا ہیں. عائشہ ہمارے ماموں کی بیٹی ہے. چھوٹی سی فیملی ہے ہماری. تمہارے لب و لہجے سے لگتا ہے تم یہاں کی نہیں ہو. میرا مطلب ہے کہ اسلام آباد والی طرف کی نہیں ہو. ٹھیک کہا آپ نے، ہم یہاں سے نہیں ہیں. ہمارے نانا ابو 90s میں لکھنؤ سے اسلام آباد آئے تھے. یہاں پر نانا ابو کی نانا ابو کی سب بڑے آباد تھے. ماما کا لب و لہجہ بالکل ویسا ہی تھا. پھر ماما کی شادی نانا ابو کے دوست کے بیٹے یعنی ہمارے بابا سے ہوئی. بابا آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. اسلام آباد میں ہماری بک شاپ ہے. بس یہی. مانور کے بات توجہ سے سنتی ماریہ سرس بات میں ہلا گئی. چہل قدمی کرتے ہوئے مانور ماریہ کو دیکھا. ہم کچھ پوچھیں آپ سے ماریہ؟ ضرور. آپ اور ٹیچر خالدہ نند اور بھابھی ہیں. ٹیچر خالدہ کا رویہ آپ کے ساتھ سرد ہی محسوس ہوا مجھے. وہ اسکول ہو یا یہاں مری میں، ایسا کیوں؟ مانور کے پوچھنے پر ماریہ چپ ہوئی، جس کو مانور نے بھی محسوس کر چکی تھی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ پرسنل ہو گئے. سوری ماریہ. تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے مانور. خالدہ میری بھابھی ہے اور میں اس کی نند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھابھی بھی ہوں. خالدہ میرے بھائی کو پسند کرتی تھی اور خالدہ کا بھائی فیضان مجھے پسند کرتا تھا. خالدہ میرے تایا کی بیٹی ہے، کزن ہے. وہ میری نسبت میرے ماموں ذات سے طے تھی، جبکہ میرے بھائی کے خالدہ سے. فیضان چونکہ بول نہیں سکتے تھے، ان کا رشتہ اس وجہ سے باہر ٹوٹا. جب میری شادی ہونے والی تھی تب میرے ماموں ذات کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا. سب نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا. خاندان میں کوئی رشتہ دار مجھ سے رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا. ابو نے جب بھائی کی شادی کی تاریخ لینے گئے تب تایا ابو نے ابو کا بوجھ ہلکا کرنے کو میرا رشتہ فیضان سے طے کر دیا. دنوں میں ماریہ حیدر سے ماریہ فیضان احمد بن گئی. شادی ہی قسمت ہے. خالدہ کو شروع سے شاید مجھ سے بیر ہے. اللہ جانے کیوں ہمارے شادی ساتھ ہوئی ہے. فیضان سے میری انسیت کزن کے ناطے تھی ہی، مگر وہ شوہر بھی بہت اچھے ہیں. اگرچہ میں ان کو سن نہیں سکتی مگر وہ مجھے سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، میرا بہت ساتھ دیتے ہیں. وہ گھر میں سب سے لڑ جاتے ہیں وہ میرے لیے. ان کی سعودی عرب میں جاب ہے. شادی کے پہلے سال ہی میری گود بھر گئی، جبکہ خالدہ ابھی تک بے اولاد ہے. ہماری شادی کو 10 سال ہونے کو آئے ہیں. ان سالوں میں ہمارے 3 بچے ہوئے ہیں، جبکہ اب چوتھا آنے والا ہے. اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ماریہ مسکرا دی. مانور بھی اس بات پر مسکرا دیتی. بہت مبارک ہو آپ کو ماریہ. اللہ پاک آسانی پیدا کرے آپ کے حق میں. خیر مبارک مانور. خالدہ کو کہا تھا وہ میرا کوئی بچہ لے لے، مگر وہ نہ جانے نہیں لیتی. مجھے اپنے بھائی کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جب وہ ترسی نظروں سے میرے بچوں کو دیکھتا ہے.
مگر وہ بھی بے بس اپنی بیوی کے ہاتھوں، جو اپنا علاج نہیں کرواتی اور نہ ہی کوئی بیبی اڈاپٹ کرتی ہے۔ ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک کا کرم ہو اس پر۔ آمین، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ مانور کہتی چپ ہوئی، دنیا کے دکھ سننے بیٹھے ہو تو اپنے دکھ کم لگتے ہیں۔ مانور بس سوچ ہی سکے۔ ادھر آئے مانور، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خود کو اچھے سے کور کرتی ماریہ نے مانور سے کہا جو سوچوں میں گم تھی۔ ایک نظر ماریہ کے صاف رنگت پر ڈال گئی۔ کون کہہ سکتا تھا اس عورت نے بھی اتنے دکھ دیکھے ہوں گے؟ کیا میں بھی اتنے دکھ جھیل سکوں گی؟ اللہ نہ کرے۔ مانور کو سوچوں میں گم دیکھتا ماریہ اس کا بازو پکڑتے بھیڑ میں لے آئے جہاں پر لوکل ٹی وی اینکر سیاحوں سے گفتگو کر رہی تھی۔ ہائے، میری بڑی خواہش تھی ٹی وی پر آنے کی، لگتا ہے آج یہ موقع مل گیا۔ خوشی سے کہتی ماریہ مانور کا ہاتھ تھامے اسے بھیڑ چیرتی آگے لے گئی۔ مانور اپنی چھتری تھامے ماریہ کے پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ کون کہہ سکتا تھا چند منٹ پہلے کی عورت اپنا ماضی سناتی اداس ہو رہی تھی، اور اب یہ انسان اور اس کے روپ۔ جی تو کون بتائے گا اس سرد موسم کا احوال؟ اینکر پرسن کے پوچھنے پر ماریہ زور سے چینکی۔ مانور کو اپنے ہاتھ کانوں پر رکھنے پڑے مگر رش اور شور کی وجہ سے اینکر پرسن سن نہ سکی اور رخ موڑ گئی۔ فٹے منہ۔ ماریہ نے گندا سا منہ بنایا جس کو دیکھتی مانور کھل کھلا کر ہنس دی۔ مری میں یہ پہلی مانور کی مسکراہٹ تھی جو برف سے ڈھکے ہوئے برفیلے پہاڑوں نے بھی سنی۔ سب نے حیرت سے اس منموجی کو دیکھا، سب کی نظر ایک سی ہو یہ ضروری تو نہیں، شاید نظر ہی لگی مانور کو یہ پہاڑ اس کی ہنسی کے بعد آنسو اور سسکیاں سنیں گے۔ اینکر پرسن کے دوسرے سوال پر ماریہ دوبارہ سے چینکی۔ اس دفعہ اینکر پرسن نے اپنا رخ ان کی جانب کیا اور مائک مانور کی طرف کیا جس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ اینکر پرسن اپنا شو پورا کرنے آگے کو چلی تھی۔ ماریہ مانور کا ہاتھ تھامے رشت نکل آئے جب ماریہ نے اس کی تعریف کی جس پر مانور سادگی سے مسکرا دی۔ تبھی بارش تیز ہوئی۔ ماریہ مانور کے ساتھ چھتری تلے تیز تیز نیچے چلنے لگی۔ بارش ہونے کی وجہ سے لوگ جلدی جلدی محفوظ مقام پر جانے لگے۔ اترائی کی وجہ سے پھسلن زیادہ ہو گئی تھی جس سے ماریہ کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ کمر کے بل ماریہ پیچھے کو گری۔ مانور کی چینخ ماریہ کے ساتھ بلند ہوئی۔ مانور ہمت کرتی ماریہ کو اٹھا گئی۔ سردی، بارش، پھسلن اور ایک پریگننٹ عورت کا ساتھ اس انجان شہر میں مانور کے حواس سلب کر گیا تھا۔ مانور احتیاط کے ساتھ ماریہ کو لیے روڈ کے کنارے پر بنے شیڈ کے نیچے آئی۔ ماریہ آپ ادھر بیٹھو۔ بینچ پر ماریہ کو بٹھا کر مانور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شام کا وقت تھا مگر برف پوش پہاڑ اس وقت کسی خوفناک سانپ کی طرح لگ رہے تھے۔ سارے سے اپنے اپنے ٹرانسپورٹ پر اپنی اپنی منزل کو چل دیے۔ شہری بھی اچانک ہونے والی بارش پر جلدی جلدی کرتے دکانیں بند کرنے لگے۔ مانور کے چہرے پر تفکر امڑ آیا جب اس کو اسکول کے اسٹاف کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ ماریہ درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ اپنے بیگ سے پانی کی بوتل ماریہ کو نکال کر دیتے ہوئے مانور بولی ماریہ آپ ہمت کریں، ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔ ماریہ سر اس بات میں ہلا کر اپنے ہونٹ بھینچ گئی۔ یہ شکر تھا وہ کمر کے بل گری تھی جس سے کمر پر بس خراش ہی آئی تھی مگر درد تو درد تھا۔ ٹھنڈ میں گرنے کی وجہ سے ماریہ کی ہمت خود بھی جواب دے گئی تھی۔ مانور اپنا سیل نکال گئی جہاں پر نو سگنل لکھا آ رہا تھا۔ ماریہ نے مانور کے چہرے پر دھری پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا مانور؟ ماریہ سگنل نہیں آ رہے ہیں، سب پریشان ہوں گے، اوپر سے چھاتا اندھیرا، ابھی 5 ہی بجے ہیں اور رات کا گما دے رہا ہے یہ موسم۔ آپ پریشان مت ہوں، ہم سب کشمیر پوائنٹ پر ہی ہیں، سب جب اکٹھے ہوں گے ہمیں تلاش کرنے آ جائیں گے۔ آپ ادھر آ کر بیٹھو، بارش میں بھیگ جاؤ گی۔ چھتری کے نیچے کھڑی مانور نے ماریہ سے کہہ کے جس کو ماریہ کے الفاظ نے سکون دیا تھا سبھی کشمیر پوائنٹ پر آئے ہیں، ان دونوں کو موجود نہ پا کر وہ تلاش کرنے ضرور آئیں گے، سوچ کے آتی مانور ماریہ کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ بارش کی بوچھاڑ اب تیز ہو رہی ہے ماریہ، ہم زیادہ دیر تک اس ٹھنڈ میں نہیں رہ سکتے۔ برستی بارش کے ساتھ تیز ہوا کے جھونکوں نے مانور کے ساتھ ماریہ کو کپکپا دیا تھا۔ مانور نے کانپتی آواز میں کہا۔ ماریہ سنتی مانور کے ساتھ لگی، پریشان مت ہو، سب خیر ہوگی، آپ دعا کرو، میں بھی دعا کرتی ہوں۔ ماریہ کے کہنے پر مانور آنکھوں کو بند کرتی دعا کرنے لگی جبکہ ماریہ مانور کو دیکھ گئی۔ کتنی معصوم تھی وہ۔ روحان سارا سٹاف اکٹھا ہو گیا، سر محمود سے رابطہ ہوا ہے میرا، وہ پاس سے کسی شیڈ کے نیچے جبکہ ٹیچر ماریہ اور مانور ابھی تک لاپتہ ہیں، ان سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ تم واپس نہ آؤ مانور، اس موسم میں کہیں مر کھپ جاؤ۔ نادیہ دل ہی دل میں کہتی میر ہادی کے پاس آئی جس کے ساتھ کھڑی عائشہ کسی بھی وقت روتینے کو تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے مانور اور ماریہ سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ سب لوگ کشمیر پوائنٹ سے نکل کر سیف مقام پہنچ چکے تھے۔ بارش رک چکی تھی مگر اب برف باری شروع ہو گئی تھی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ عائشہ پریشان مت ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں نا۔ میر ہادی عائشہ کو تسلی دے گیا جو اپنے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نادیہ نے عائشہ کو دیکھ کر آنکھوں کو گھمایا اور باقی ماندہ سٹاف کے پاس چلی گئی۔ ہادی اب تو بارش رک چکی ہے، کچھ کرو، دیدا کو تلاش کرو، مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ عائشہ ٹیچو سے اپنا ناک صاف کرتی میر ہادی سے کہہ گئی جس کے ماتھے پر تفکر امڑ آیا تھا۔ اس سے پہلے میر ہادی عائشہ کو جواب دیتا روحان میر ہادی کے پاس آتے کہہ کے مجھے کار کی کیز دو، اب تو بارش بھی رک چکی ہے، اس سے پہلے برف باری تیز ہو، میں ان کی تلاش میں نکل رہا ہوں، میں بھی چلتی ہوں ساتھ میں۔ عائشہ کے کہنے پر روحان اسے دیکھ گیا تھا جو اپنی دیدا کے لیے بے حال تھا۔ اندیشوں اور وسوسوں میں روحان بھی تھا۔ کل رات سے وہ اسے نظر نہیں آئی تھی، شاید وہ اپنا دامن بچا رہی تھی۔
ہم تینوں چلتے ہیں ساتھ۔ میر ہادی کے کہنے پر روحان اپنی سوچوں سے نکلتا سارا اسپات میں ہلا گیا۔ پھر تینوں نادیہ کو انفارم کرتے ماریا اور مانور کی تلاش میں نکلے۔ نادیہ سارے اسٹاف کو کہتی ریسٹ ہاؤس چلی گئی، جبکہ روحان نے کشمیر پوائنٹ کی طرف اپنا رخ کیا۔ ماریا ہم کب تک یہاں رکیں گے؟ آپ یہاں بیٹھو، میں کسی سے مدد مانگ کر آتی ہوں۔ اب تو برف باری شروع ہو گئی ہے، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، آپ یہ موبائل پکڑ کر اور پانی کی بوتل لو، ہم ابھی آتے ہیں، مانور تفکر سے کہہ گئی۔ پر مانور کچھ دیر اور رک جاؤ آپ، کیا پتا کوئی آ جائے۔ اندھیرے میں گرتی برف باری دیکھتی ماریا نے امید کے تحت کہا۔ ماریا 7 بج چکے ہیں، یہاں پر دور دور تک کوئی نہیں ہے، آپ کب سے اپنا درد مجھ سے چھپا رہی ہیں، ہم آپ کو مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے آپ کا۔ اندیشوں میں گھری مانور ماریا سے کہہ گئی تھی۔ ماریا نے اپنے لب کھینچ لیے تھے، وہ کب سے اپنا درد برداشت کر رہی تھی، مانور پریشان نہ ہو تبھی وہ چپ تھی، مگر وہ محسوس کر چکی تھی۔ تبھی ماریا سر اسپات میں لا کر مانور کو اجازت دے چکی تھی۔ مانور پانی کی بوتل ماریا کو دیتی، اسے فکر نہ کرنے کی اجازت دیتی، چھتری تلے شیٹ سے نکلتی روڈ پر دھیان سے چلنے لگی۔ برف باری ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی کم تھا، مگر برف پر چلنا دشوار تھا۔ احتیاط سے چلتی مانور کا پاؤں پھسلا، مگر وہ سنبھل گئی۔ پھر ادھر ادھر دیکھتی، موبائل ٹارچ کی روشنی میں اندھیرے میں راستہ بناتی آگے کو چلتی۔ کشمیر پوائنٹ سے آگے آتی مانور مدد کے لیے ہر سو نظر ڈال گئی۔ سفید چادر کی سوا مانور کو کچھ نظر نہ آیا۔ 2 قدم آگے کو ہوتی ماہ ڈھلان کی طرف آئی، اس بات سے بے خبر مزید 2 قدم اس کو پاتال میں لے جائے گا۔ ان سے انجان مانور ٹارچ کی روشنی میں چمکتی برف پر اپنے قدم جمانے کو بڑھی کہ پاؤں پھسلا۔ ہاتھ سے ریت جیسے پھسلتی ہے ویسی مانور اپنا توازن کھوتی ڈھلوان سے نیچے گرتی چلے گی۔ پہاڑوں نے اس برف باری میں پرپل کوٹ پہنے اس تھان پان سی لڑکی کو گرتے دیکھا، جس کی چیخوں سے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے پرندے ہڑبڑا گئے۔ خیریت کی دعا کرتے پرندے پرسکون ہوئے۔ پتھر پر سر لگنے کی وجہ سے مانور کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی، جس سے خون نکلنا شروع ہوا۔ برف خون سے رنگنے لگی، گھٹنوں پر وزن دیتی مانور ہمت کرتی کھڑی ہوئی کہ پاؤں وزن برداشت نہ کر سکا کہ مانور دوبارہ سے لڑکھڑاتی اس ڈھلان سے نیچے کو گرتی چلی گئی۔ روڈ پر گرتے ہی مانور کی آنکھیں پل بھر کو کھلیں، خود کو ہموار سطح پر پاتی مانور کے منہ سے سانس دھواں بن کر نکلا، مگر یہ کچھ پلوں کا کھیل تھا۔ دور سے آتی ہیڈ لائٹس کی روشنی نے مانور کی آنکھوں کو چندھیا کر دیا تھا۔ اپنی آواز کھونے سے پہلے مانور نے اس روشنی کو خود میں اترتا محسوس کیا تھا۔ دور سے آتی انجن کی آواز پر ماریا ہمت کرتی شیڈ سے باہر نکلی۔ برف باری کی وجہ سے روڈ پر برف ہی برف ہو چکی تھی۔ ماریا نے مدد کے لیے اپنے ہاتھ ہلائے، لینڈ کروزر برف کو چیرتی راستہ بناتی ماریا کے پاس آتی رکی۔ ماریا نے شکر کی سانس خارج کی۔ روحان کو لینڈ کروزر سے باہر آتا دیکھ کر ماریا کہتی شکر کا کلمہ پڑھ گئی۔ مانور کو ماریا کے ساتھ نہ پا کر عائشہ بدحواس سا آگے ہوتی ماریا سے پوچھ گئی، دیدا کہاں ہے؟ آس اور یاس میں ڈوبی عائشہ ماریا کو دیکھ گئی، وہ مدد لینے گئی ہے کچھ دیر پہلے ہی۔ اس طرف مخالف سنتے اشارہ کرتی ماریا کہہ گئی، اس طرف تو ڈھلوان ہے۔ روحان کے بتانے پر میر ہادی اور عائشہ نے بدحواسی سے روحان کو دیکھا، جس کے چہرے پر تفکر امڑ آیا تھا۔ آپ کو پکا یقین ہے کہ دیدا اس طرف گئی تھی؟ عائشہ نے جیسے خود کو یقین دلانا چاہا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر ماریا کے سر اسپات میں ہلانے پر عائشہ، جس نے ماریا کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ نیچے کو گرے۔ عائشہ پیچھے کو ہوتی لڑکھڑائی۔ میر ہادی کا سہارا لینے پر عائشہ پھوٹ پھوٹ کر اٹھی۔ ہادی تم ماریا اور عائشہ کو لے کر جاؤ، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ ضبط سے روحان کہتے آگے بڑھا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ عائشہ مجھے دیدا کو تلاش کرنے جانا ہے، میر ہادی کو ٹوکتے ہوئے عائشہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میر ہادی عائشہ کو ثابت قدم دیکھتا چپ ہوا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے ہی تھے کہ پیچھے سے پولیس سائرن کی آواز سنتے سب پلٹے۔ پولیس میں موبائل کے رکتے ہی انسپکٹر اور اس کے 2 سے 4 اہلکار پولیس موبائل سے نکلے۔ میر ہادی آگے ہوتا انسپکٹر سے ہاتھ میں لا گیا، پھر اپنا تعارف کرواتا اصل صورتحال سے آگاہ کر کے آتا۔ میر ہادی صاحب بات یہ ہے کہ اچانک سے موسم کی صورتحال خراب ہوئی ہے، پورا انتظام درہم برہم ہو چکا ہے، ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں۔ ہم نے آہستہ آہستہ راستہ کلیئر کرنا شروع کر دیا۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور گھر کو لوٹ جائیں۔ آپ کا جو فرد گمشدہ ہے، ہمیں کوئی کلو ملتا ہے تو آپ کو انفارم کر دیں گے۔ میں دیدا کو لیے بنا نہیں جاؤں گی، انسپکٹر کے بتانے پر عائشہ ضد پر اٹی۔ عائشہ سمجھنے کی کوشش کرو، موسم دوبارہ سے خراب ہونے کا خدشہ ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ میر ہادی نے اسے آرام کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں دیدا کے ساتھ واپس جاؤں گی، چاہے تم ساتھ چلو یا نہیں، میں خود دیدا کو تلاش کروں گی، عائشہ کہتی ڈھلوان کی طرف چل دی۔ میر ہادی دانت پیستا عائشہ کے پیچھے چل دیا، جبکہ انسپکٹر نے اس سرپھری کو دیکھا۔ 5 منٹ کے بعد برف باری جو کم تھی ایک دم سے تیز ہو گئی۔ عائشہ بھی بسی سے آسمان کی جانب دیکھ گئی، دل سے مانور کے سلامتی کی دعا مانگ گئی۔ میر ہادی عائشہ کو بازو سے پکڑ کے، سمجھنے کی کوشش کرو عائش، موسم خراب ہو رہا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انسپکٹر نے یقین دلایا ہے نا کہ وہ دیدا کو تلاش کریں گے، سمجھو میری بات، چلو۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تم بے حال ہوئی پڑی ہو، کیا تم اپنی دیدا کے پاس ایسے جاؤ گی؟ اگر وہ تمہیں دیکھیں گی، دیدا مل جائیں گی نا؟ امید کے تحت عائشہ میر ہادی سے پوچھ کے، جس کے بہتے آنسو صاف کرتی میر ہادی اسے یقین دلا گیا تھا۔ ہادی؟ روحان کی آواز سنتا ہادی اور عائشہ پلٹ کر اسے دیکھ گئی۔
جس کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ ماریہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، وہ بھی گائنی کی۔ روحان رک کر کہہ کر اس سے ہادی کو نئے سرے سے پریشانی لاحق ہوئی۔ ایک طرف مانور لاپتہ تھے تو دوسری طرف ماریہ کی فکر۔ بھائی نے اسے مانور کا خیال رکھنے کو کہا تھا، خاص خیال۔ پر چلیں روحان سر، عائشہ میر ہادی سے پہلے مضبوط لہجے میں کہہ گئی۔ ہادی چپ چاپ عائشہ کے پیچھے چل دیا۔ لینڈ کروزر میں بیٹھنے سے پہلے عائشہ نے دور نیچے کو جاتی ڈھلان کو دیکھا جو برف باری کی وجہ سے سفید سفید ہوئی پڑی تھی۔ اوپر سے گرتی روئی کے ان نرم ملائم گولوں کو دیکھتی عائشہ مانور کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگتی لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی جہاں ماریہ درد سے کراہ رہی تھی۔ برف پر اسپیڈ سے چلتی وہ جیپ اچانک سے روڈ پر کسی کا گمان ہونے پر رکی۔ وہ جو عجلت میں کہیں جانے کو نکلا تھا، برف پر پڑے اس پرپل رنگ کو دیکھتا تھما۔ جیپ کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں وہ کپڑے کا گٹھا سا لگا تھا۔ جیپ سے نکلتا انسان کشمکش کا شکار تھا۔ موسم کے خراب ہونے سے حالات کشیدہ ہو چکے تھے، ایسے میں چوروں لٹیروں کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا وہ تسلی کر گیا، پھر جیپ کا دروازہ کھولتا، اپنے آپ کو اچھے سے کور کرتا دھیرے دھیرے چلتا زیرو کے پاس آیا جس کا چہرہ پرپل ہوڈ کیپ سے ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ گلوز میں کہتے پاؤں میں پہنے ہوئے جوکر سمیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے کوئی ڈرامہ نہ لگا۔ لمحہ بلمحہ اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا جھک کر اس کے پاس ہوتے نہ جانے کہ اس کی چھٹی حس کچھ کہنے لگی۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر جب میر تقی نے اس کو سیدھا کیا، پل میں اسے پہچان کیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت جو اس وقت برف کی ٹھنڈک سے مزید سرخ ہو رہی تھی۔ سر پر لیا ہوا ہوڈ جو ماتھے پر گر رہا تھا، نرم قدرتی ہونٹ ہلکے نیلے ہوئے پڑے تھے۔ وہ یہاں اور اس حال میں کیوں اور کیسے؟ سب لوگ کہاں تھے؟ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ نکلا بھی تو اسی کے تلاش میں تھا اور مانور اسے ایسے ملے گی؟ میر تقی کو یقین نہیں تھا، یہ قدرت کیسا مذاق کر رہی تھی اس کے ساتھ۔ بنا کسی تاخیر کے مانور کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ یہ لمس تو اس کے دسترس میں تھی، آئی بھی کیسے جب وہ اپنے حواس میں نہیں تھی؟ ادھر ادھر دیکھتا وہ میر تقی کسی زیرو کی تلاش میں نظر ڈال گیا تھا، مگر دور دور تک برف کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ ہاتھ پر نمی کے محسوس ہوتے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ گیا تھا۔ جیپ کی روشنی پر اپنے ہاتھ پر دیکھتے خون کو میر تقی بدحواس ہوا۔ ماں، آنکھیں کھولیں ماں۔ جلدی جلدی مانور کا ہاتھ ٹٹولتا میر تقی مانور کا پرپل ہوڈ سر سے ہٹا گیا۔ سر پہ پہنی اونی کیپ اتار کر میر تقی مانور کے سر اور ماتھے پر لگی چوٹ کا جائزہ لے گیا۔ دور سے پولیس موبائل کا ہارن سنتا میر تقی الرٹ ہوا۔ بنا کسی تاخیر کے میر تقی مانور کو اپنی باہوں میں بھرتا جیپ کی طرف چل دیا۔ بڑی تردد کے بعد میر تقی 2 گھنٹے لگا کر کاٹیج پہنچا تھا۔ راستے میں لینڈ سلائیڈنگ ہونے کی وجہ سے راستے بند ہو چکے تھے، ساتھ ہی مری میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ پچھلے سال کی طرح ناگہانی اموات سے بچنے کے لیے مری کی انتظامیہ نے مری کی طرف آنے والی تمام گاڑیوں کو روک دیا تھا۔ مری سے نیچے کو آتے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ مری کی صورتحال کا جائزہ لیتا میر تقی راستے میں میڈیکل سٹور سے مانور کے لیے فرسٹ ایڈ کا سامان خرید چکا تھا۔ کاٹیج تک آتے اس دوران میر تقی نے اپنی کالونی میں رہنے والے ڈاکٹر کو کال کر دی۔ وہ تو شکر تھا کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر ہی تھے۔ میر تقی کے کاٹیج آتے ہی میر تقی مانور کو اپنی باہوں میں بھرتا کاٹیج کے اندر لے آیا۔ باہر برف باری ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی جو کہ صبح تک جاری رہنے والی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ڈاکٹر جب مانور کا معائنہ کر کے آیا، میر تقی نے فکر مندی سے پوچھا، جن کے چہرے کا اطمینان میر تقی کو بتایا تھا کہ کوئی سیریس بات نہیں۔ آپ کی مسز ٹھیک ہیں، بس سردی کی وجہ سے اور کچھ ماتھے پر لگنے والی پتھر کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی ہیں، تبھی غنودگی میں ہے۔ میں نے سکون آور دوا دے دی ہے، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اور کیا کہہ رہے تھے؟ میر تقی نے دھیان نہیں دیا، اس کی تال مسز پر اٹک گئی تھی۔ میں چلتا ہوں اب، ڈاکٹر صاحب کہتے چلے گئے۔ پیچھے میر تقی بیک وقت بہت سے احساسات کا شکار ہوا۔ مسز یہ احساس دل نے شدت سے تمنا کی تھی کہ مانور اس کی مسز بنے، جس کا لاہے عمل وہ سوچ چکا تھا، بس اب عمل کرنا تھا۔ آپ کا رابطہ ہوا مانور سے؟ رات کافی ہو چکی ہے، اب صبح ہی رابطہ ہو سکے گا۔ سگنلز بھی نہیں آ رہے، موسم نے بھی اچانک انگڑائی لی۔ جب سب ٹھیک ہوگا آپ پریشان مت ہو ماجبین۔ صفدر حسین کی تسلی دینے پر ماجبین لب بھینچ گئی۔ آپ ایک بار عائشہ کے نمبر پر کال کر کے دیکھیں ذرا، کیا پتا وہ اب کال اٹھا لے ہماری۔ آس میں ڈوبی ماجبین نے التجا کی۔ وہ ماں تھی، اپنی بیٹی پر آئی مصیبت سے انجان سے ہی، مگر دل کو دھڑکا لگ چکا تھا۔ تبھی نیند کی وادی سے بیدار ہوتی وہ رات کو اس پیر اپنے شوہر کے سر ہوئی کہ اس کی بات مانور یا عائشہ سے کروائی جائے، پر دونوں نے کال پک نہیں کی۔ صفدر حسین نے عائشہ کو کال ملائی، پہلے جو رنگنگ نہیں ہو رہا تھا اب رنگ ہونے لگا۔ صفدر حسین کو دلی تسلی ہوئی۔ دوسری طرف عائشہ اپنے سر پر انکل صفدر کی آدھی کال پر اپنے لب بھینچ گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ وہ کیا جواب دے گی، کیا بتائے گی پھپھو اور پھپھا کو؟ میر ہادی عائشہ کے بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ کال پک کرو عائشہ۔ دیدہ، عائشہ کہتی رو پڑی۔ میر ہادی ماریہ کے پاس موبائل لے کے، عائشہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ بات نہیں کر سکی۔ سب مانور کے ملنے کے خواہاں تھے، مگر وہ ابھی لاپتہ تھی۔ ماریہ نے سوالیہ نظروں سے بجتے سیل کو دیکھا جو دوبارہ سے بج رہا تھا۔ ٹیچر مانور کے والد کی کال ہے، آپ بات کرو، میر ہادی نے رسانیت سے کہا۔ ماریہ سمجھتی کال پک کر دی۔ السلام علیکم۔ ماریہ کی آواز سنتے صفدر حسین جو عائشہ کی کال اٹھاتے ہی بولنے لگے تھے، ماریہ کی آواز پر چپ ہوئے، پھر وعلیکم السلام کہہ گئے۔ بیٹا عائشہ اور مانور کہاں ہیں؟ میں مانور کا والد بات کر رہا ہوں۔ صفدر حسین کے پوچھنے پر ماریہ تحمل سے بولی، جی انکل وہ دونوں یہی ہیں، سو رہی ہیں، میں آپ کی صبح ان سے بات کروا دوں گی۔
ماریہ نے جلدی سے کہا، جس پر سبتر حسین کہہ گئے، ٹھیک ہے بیٹا، صبح بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ ماریہ نے بھی اللہ حافظ جواباً کہا اور سیل میر ہادی کو دیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتی ماریہ عائشہ کے پاس آئی، جس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ عائشہ آپ سو جاؤ، صبح ہم سب مانور کو تلاش کرنے چلیں گے، پریشان مت ہو، اپنی دیدہ کی پیاری ہونا، اگر کل وہ آپ کو ملی آپ کی اس حالت پر وہ ہم سب پر برہم ہوں گی، چلو میرے ساتھ تھوڑا آرام کر لو اب۔ ماریہ عائشہ کو سمجھاتی اپنے ساتھ کمرے میں لے کے دونوں کو جاتا دے کر ہادی روحان کے پاس آیا، جو گرتی برف باری دیکھتی سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ایک نظر روحان کو اپنی شکل میں گم دیکھتا میر ہادی میر تقی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کو میسج کر گیا تھا۔ پیچھے روحان پچھلی رات کو یاد کر گیا تھا جہاں وہ تھا، اس کی نور تھی اور پرفسو منظر تھا۔ نور، آپ یہاں؟ خیریت؟ تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتی مانور روحان کی آواز پر پلٹتی اس سے پوچھ گئی۔ خیریت ہی ہے، آپ ادھر اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ روحان مانور کے برابر آتا پوچھ کے اپنے گرد شال کستی مانور روحان کو دیکھ گئی، جو سردی کی مناسبت سے خود کو بلیک ہوڈ میں چھپائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ آج آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ بھرا ہوا ہے، ہم وہی دیکھنے آئے ہیں، یہ منظر کمرے سے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بس پھر ہم ادھر آ گئے۔ روحان کو اطلاع دیتی مانور آسمان پر نظر جما گئی۔ تو آپ کو نیچر پسند ہے؟ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے سر، بس سہرانے کا انداز الگ ہے، کندھے اچکائے مانور نے کہا۔ نظریں آسمان پر ہی تھی، جبکہ روحان کی نظریں مانور کے چہرے کا ایک ایک نقش چھو رہی تھی۔ تاروں بھری رات میں تاروں کی روشنی ساتھ ریسٹ ہاؤس کی ہیڈ لائٹ کے آگے کھڑی مانور ایک الگ سما باندھ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، مانور روحان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہاں سے جانے میں عافیت جانتی کہہ گئی۔ کچھ دیر رک جائیں، اجلت میں روحان بولا، جس کے لہجے میں التجا شامل تھی۔ مانور کے جاتے قدم رکے، پھر پلٹ کر روحان کو دیکھ گئی، جس کی التجا رد کرتی مانور آسانیت سے کہہ گئی، اندھیری رات میں دو اجنبیوں کے درمیان صرف شیطان ہوتا ہے۔ ہم یہاں قدرت کا منظر دیکھنے کو آئے تھے جو ہم دیکھ چکے، اب یہاں رکنا ہمارا مناسب نہیں، ہمارا معاشرتی منصب اور مقام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم رات کے پہر آپ کے پاس رکیں۔ شب بخیر روحان سر۔ مانور کے لہجے کی سچائی اور مضبوطی اس کی کردار کی گواہی دے گیا تھا۔ آپ کتنی اچھی ہیں اور اتنی ہی اچھی آپ کی باتیں ہیں، لگتا ہے کہ دل آپ کا تمنائی ہو رہا ہے، آپ کا حصول اب ضد بن کے، آپ سراپا محبت ہو نور، سراپا محبت ہو آپ۔ دور جاتی مانور کو دیکھتا روحان اوپر آسمان کی جانب دیکھ گیا۔ تاروں بھری رات میں ایک تارا ٹوٹا تھا، جس کو دیکھ کر روحان نے سچے دل سے دعا مانگی تھی، مگر وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہوئی تھی۔ دکھتے سر پر ہاتھ مارتی مانور کروٹ لے گئی، ناک سے اندر تک جاتی تازہ واش کی خوشبو محسوس کرتی مانور کے حواس الرٹ ہوئے، اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کرتی مانور ہاتھ میں نرم و ملائم روئی کے گولے جیسے فلیز محسوس کرتی مانور اپنی موندی آنکھیں کو کھول گئی۔ نظریں اوپر چھت پر پڑی مرون کلر میں ہوئی سیلنگ اور چھت کے درمیان میں لگا اینٹیک فانوس اور سائڈ وال پر لگا انورٹر اے سی۔ لکڑی کی دیواروں سے بنا یہ ایک کشادہ کمرہ تھا، جس کے دائیں جانب کھڑکی تھی شاید، جس کے آگے وائٹ پردے لگے ہوئے تھے، اور بائیں جانب ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو واش روم تھا، جبکہ کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر جس پر مانور لیٹی ہوئی تھی پورے کمرے کا معائنہ کرتی مانور چونکی۔ یہ تو ان کے ریسٹ ہاؤس کا وہ کمرہ نہیں جس میں ٹھہری ہوئی تھی۔ کوہنیوں کے بل اٹھتی مانور نے اپنی گردن چاروں طرف دوڑائی، انجان کمرے میں خود کو پاتی مانور ہڑبڑاتی بیڈ سے اٹھی کے چکرائی، ہاتھ کن پٹی پر آیا جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دو قدم پیچھے کو ہوتی مانور کی کمر پر بکھرے بال لہرا گئے۔ بائیں جانب بنے لکڑی کے دروازے کے ساتھ دیوار پر لارج سائز شیشہ لگا ہوا تھا، جو مانور کو لیٹا ہونے پر نظر نہیں آیا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں جس پر سرخ کندھاری آئی تھی، سرخ و سفید رنگت پر ہونٹوں کے پاس بنے گہرے نیلے اور ماتھے پر بندھے ہوئی پٹی۔ مانور کا ہاتھ پہلے اپنے ہونٹ پر پھر سر پر آیا، کھلے بالوں کو چوڑا کرتی مانور نے اپنے لینن کے سوٹ پر پڑی شکن کو دور کیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے اپنے کوٹ، شال، گلوز اور کیپ جلدی سے پہنتی مانور خود کو سنجان جگہ سے نکالنے کو کمرے سے نکلی۔ دماغ میں ہزار خدشے لیے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ مانور نے دروازہ کھولا، جو لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھل گیا تھا، مگر وہ باہر جانے کا راستہ نہیں تھا، وہ واش روم کا دروازہ تھا۔ مانور جلدی سے پلٹتی دوسرے دروازے کی طرف آئی، اسے زور سے دھکیل گئی جو ٹھا کر کے کھلا۔ پورے گھر میں ایک ارتعاش تھا پیدا ہوا۔ کچن میں کافی بناتا میر تقی چونک سا گیا، چوروں کی طرح اس کے کمرے سے باہر نکلتی مانور چونکانا تھی، چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی مانور ہال میں بنا کسی چاپ کے آئی تھی۔ کچن اوپن تھا ہی، مگر اس میں گلاس وال میر تقی کو مانور کی ہر حرکت دکھا رہا تھا، جس سے مانور انجان تھی۔ ہال میں آتے مانور اس گھر کا انٹیریئر سرا گئی، مگر ابھی وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی کہ انجان جگہ اس کو ڈرا رہی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی مانور رات اپنے ساتھ ہوئے حادثے پر افسوس ہی کر سکی، اب خود کو انجان جگہ پر پاتی وہ ماریہ کی تلاش میں نکل رہی تھی۔ اللہ پاک ماریہ ٹھیک ہو اور ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں عائشہ اور سب سے ملا دے، آمین۔ بلند آواز دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگتی مانور باہر کی سردی سے بچنے کو تیار تھی۔ مانور کی یہ حرکت میر تقی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ کافی کا مگ پکڑے چھوٹے چھوٹے سے لیتا میر تقی اس منظر کو انجوائے کرنے لگا جیسے بڑی فرصت ہو۔ مانور باہر کے گیٹ کا اندازہ کرتی لکڑی کے بڑے دروازے کی جانب آئی۔ اس سے پہلے اس گھر والے مانور کو روکتے یا تفتیش کرتے، مانور نے چھپاک سے دروازہ کھولا۔ باہر بڑی 2-2 فٹ برف باری اور اوپر سے گزرتی برف کے نرم و ملائم گولے
مانور کا مسمرائز کر گئے۔ ہونٹ پر بے معلوم سے مسکراہٹ آئی۔ دروازہ ہولے سے اپنے پیچھے کو بند کرتی مانور اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو بھلائے برف کے ساتھ کھیلنے لگی۔ چپکی سفیدی برف باری کی وجہ سے سفید پری میں ڈھلی ہوئی تھی۔ خوبصورت منظر، اونچے اونچے پہاڑ جن کے گرد کھڑے سنگلاخ، چیر اور پام کے درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مری ہلز کنٹونمنٹ میں بنے یہ کاٹیج خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ مری روڈ پر سے کنٹونمنٹ کی جانب سے برف ہٹائی جا چکے تھے۔ مانور روڈ دیکھتی برف کا گولا نیچے گراتی روڈ کی جانب آتی چل دی۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ رات حادثے کا شکار ہوتی کسی اجنبی کے گھر میں موجود تھی، راستوں سے انجان۔ وہ اسکول سٹاف سے ملنے کو اس روڈ پر چل دی۔ میردکی جو مانور کو باہر لان میں کھیلتا دیکھ رہا تھا، مانور کو روڈ پر آگے جاتا دیکھ کر جلدی سے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتا اپنا کوٹ لیے باہر کو نکلا۔ روڈ ٹو روڈ چلتی مانور شہری علاقے میں جانے کے بجائے جنگل کی طرف نکل آئی۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ بھوک سے نڈھال مانور کسی زیرو کی تلاش میں نظر ڈال گئی، مگر پامیر اور صنوبر کے درخت کے اونچے اونچے درخت دن میں بھی رات کا سما باندھ رہا تھا۔ برف اب گھٹنوں تک پہنچ گئی تھی۔ مانور کو چلنے میں دشواری کے ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں میں جان بھی ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ اب اسے روڈ سے اتر کر اس طرف سے کسی حماقت سے کم نہیں لگا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ کرتی مانور سرد موسم میں خود کو کوس گئی۔ منفی درجہ حرارت، وہ تو شکر تھا اس کا کوٹ موٹا تھا، مگر برف میں رہنے کی وجہ سے اس کا کوٹ، جوتا اور کپڑے اب گیلے ہو رہے تھے، جس سے مانور کو بھوک کے ساتھ ساتھ سردی بھی لگ رہی تھی۔ دوبارہ سے روڈ کی طرف جاتی مانور اپنے رب سے دعا گو تھی کہ کوئی اسے مل جائے۔ اے چھوڑی، کہاں کو جاتا تم؟ وہ مشکل سے روڈ پر آتی مانور ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ اپنے پیچھے کسی پٹھان کی آواز سنتی پلٹی۔ سامنے دو 40-45 سالہ پٹھان مانور کو ملے، جو روایتی لباس پہنے، آنکھوں میں من ڈالا کیا سرما لیے مانور کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی، ہماری مدد کریں، پھولتی سانس کے درمیان مانور نے ان پٹھانوں سے کہا جو اسے دیکھ کر خباثت سے مسکرائے، جبکہ مانور اس مسکراہٹ کو خیر مقدم ہی جان گئی۔ کہاں کو جاتا تم؟ ایک پٹھان کے پوچھنے پر مانور وہیں کھڑی بولی، چل چل کر اس کے پاؤں سردی کی وجہ سے شل ہو چکے تھے۔ ہمیں آبادی کی طرف جانا ہے، ہم کھو گئے۔ او بہن، آبادی اس طرف ہے، تم غلط راستے پر جاتا ہے، ہمارے ساتھ آؤ، ہم بھی ادھر ہی جاتا۔ روڈ کی جانب اشارہ کر کے کہتا وہ پٹھان مانور کو غلط راستہ بتا گیا۔ اس پٹھان کی بات پر یقین کرتی مانور بمشکل چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اپنی سانس ہموار کرتی مانور پوچھ گئی، پانی ہے آپ کے پاس؟ دونوں کی گند سے اٹی نظروں سے انجان مانور نے پوچھا جو پیاس سے نڈھال تھی۔ دونوں پٹھانوں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ ان کی زمانی نظریں مانور سے پوشیدہ نہ رہیں۔ خود کو خطرے میں پڑا دیکھ کر مانور کے قدم نامحسوس انداز میں پیچھے کو اٹھے۔ اپنی عزت اس دیار غیر میں مانور کو غیر محفوظ لگی۔ بغیر کسی کو اطلاع دیے یوں نکلنا مانور کو اپنی حماقت ہی لگا۔ اس سے پہلے وہ پٹھان مانور کو دبوچنے مانور کے پاؤں میں تیزی آئی۔ بنا سرد ہوتی ٹانگوں کی پرواہ کیے وہ بھاگی، خود کی عزت بچانے کو، اپنی ماں کے سر پر ڈھکی چادر بچانے کو اور اپنے باپ کی تنی ہوئی گردن کو جھکنے سے بچانے کو۔ واللہ پکڑو اس کو! مانور کو بھاگتا دیکھ کر پٹھان دوسرے سے کہتا اس کے پیچھے بھاگا۔ مانور ان کی آواز سنتی اپنی جان مارتی بھاگتی چلی گئی۔ سر پر پڑی ٹوپی کہیں گر گئی تھی، بھاگنے سے پسینہ سا آنے لگا تھا جس کو مانور نے پوچھا سر پر ہاتھ لگنے سے درد سا ہوا تھا۔ اللہ پاک ہماری مدد کریں، ہمیں بچا لیں۔ پھولتی سانس کے دوران مانور نے بھاگتے ہوئے التجا کی، کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیں اللہ پاک، ہمیں جان نہیں مزید بھاگنے کی۔ روڈ سے اتر کر مانور اپنی سانس بحال کرنے درخت کی آڑ میں ہوئی۔ چھپ کر ان پٹھانوں کو مانور نے دیکھا جو روڈ پر آ کر رک گئے تھے۔ درخت نیچے ہونے کی وجہ سے وہ مانور کو دیکھ نہ سکے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ جاتے ہی مانور نے سکھ کا سانس لیا اور درخت سے ٹیک لگاتی اپنی آنکھوں کو موند گئی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتی مانور کے ہاتھوں اور پاؤں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ اپنی بند آنکھوں سے وہ کسی کی موجودگی محسوس کرتی اپنے لب چبا گئی۔ کیا وہ پکڑی گئی تھی؟ کیا اب کوئی راہ فرار نہیں؟ یہ سوچتی مانور کانپ اٹھی۔ وہ جو پاس تھا اس نے اپنا ہاتھ مانور کے کندھے پر رکھا اور یہاں بلند ہوئی مانور کے فلک شگاف چیخ۔ آس پاس کے درختوں پر بیٹھے پرندے اس چیخ پر اڑے تھے۔ دور جاتے پٹھانوں نے اس آواز پر کان دھرے تو واپسی کا راستہ طے کرنے لگے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔